ونصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر آپ فرماتے ہیں کہ جناب ہمارا بچہ گلی میں اچھا خاصا کھیل رہا تھا اور جب شام کو آیا مغرب کے ٹائم اس وقت سے اس کی حالت خراب ہو گئی، اس کی طبیعت خراب ہو گئی، ٹھیک ہے؟ تو اس کو سمجھیے وقت کو کہ پرانے دور میں مغرب سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ والدین بچوں کو کہہ لیتے تھے کہ اندر آ جاؤ، اندر کر لیتے تھے، کھڑکی دروازے بند کر دیتے تھے مغرب سے پہلے، ٹھیک ہے؟ اور کہتے تھے کہ یہ شیاطین کے واپسی کا یا گزرنے کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے؟ اس وقت ہائی فریکوینسی نیگیٹو انرجی ریورس ہو رہی ہوتی ہے، بس آسان لفظوں میں یہ سمجھ لیجئے۔ تو اس وقت میں جو جادو کرنے والے، ٹونے کرنے والے، سفلی کرنے والے، ٹھیک ہے، جو کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، شیطان کو خوش کرنا چاہتے ہیں، شیطانی روحوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، وہ اس ٹائم کیا کرتے ہیں؟ مغرب سے پہلے سفید رنگ کی مٹھائی یا برفی ہو گئی یا ٹافی ہو گئی یا سفید رنگ کا کوئی بھی میٹھی چیز ہو گئی یا وہ لقل ہوتے ہیں وہ ہو گئے یا جناب علی سفید رنگ کی وہ ریوڑی ہو گئی، وہ بانٹ رہے ہوتے ہیں، نام نیاز کا دے دیتے ہیں اور بانٹ رہے ہوتے ہیں مغرب سے پہلے۔ تو مغرب سے پہلے سفید چیز بٹ رہی ہے اور روحوں کا، شیاطین کا اور نیگیٹو انرجی کا ریورس ٹائم ہے، تو اس ٹائم وہ چیز ان چیزوں میں شامل ہو جاتی ہے۔ اس کو جو بچہ کھاتا ہے چیزوں کو گھر مل جاتا ہے، چیزوں کو رہنے کو ایک جسم مل جاتا ہے، تو چیزیں خوش ہو کر بانٹنے والے کا تو کام کر دیتی ہیں لیکن کھانے والوں کا سب کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، سب کا۔ ہر بچہ رینج میں آئے گا جو کھائے گا۔ تو کوشش کریں ایک تو کھلی ہوئی چیز کبھی بھی ہونی چاہیے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ فرمایا کہ رات کو ہر چیز کو ڈھانپ دیا جائے اور رات کی کھلی ہوئی چیز کسی بھی صورت میں نہ کھائی جائے نہ پی جائے، ٹھیک ہے؟ تو اسی سے اندازہ لگا لیں۔ اور مغرب سے پہلے 10 منٹ پہلے جو کچھ ہو رہا ہے یہ رات کے شروعات کا عمل ہے، ریورس گیئر ہے نیگیٹو انرجی کا۔ تو اس میں بے شمار علاقوں میں، بڑے علاقوں میں تو خیر ایسا نہیں ہوتا لیکن چھوٹے علاقوں میں، کچے علاقوں میں، جو کچھ پسماندہ علاقوں میں اس طرح کیا جاتا ہے کہ ان کو ایک دماغ میں فوبیا ہوتا ہے کہ اس طرح ہم شیطانی روح کو، اپنے سفلی موکلات کو خوشی دیں گے اور یہ چیزیں بانٹ کے تو جناب والی بدلے میں وہ ہمیں کروڑ پتی بنا دیں گے۔ حالانکہ سب غلط بات ہے، جو ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ کوئی سفلی عمل کرنے والے کا جناب علی ڈیفینس میں، حیات آباد میں یا DHA میں بنگلہ بن گیا ہو، کبھی نہیں بنتا۔ جو ذلت اور رسوائی اللہ نے سفلی کالا کرنے والوں کے مقدمے میں رکھی ہے وہ قائم رہتی ہے، وہ کروڑ پتی نہیں ہوتا، کوئی تاریخ کروڑ میں ڈیفینس میں کوئی بنگلہ نہیں ہوتا اس کا، ٹھیک ہے جی؟ لیکن وہ یہ جو غلط کام کر رہا ہے اس سے بچوں کا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو جو بھی شام کو بانٹتی ہوئی کوئی بھی میٹھی چیز شام کو بٹ رہی ہو اور جو لے کے کھائے گا اس کا کچھ حشر برا ہو جاتا ہے، خصوصاً سفید چیز، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس وقت ریٹرننگ ٹائم ہے نیگیٹو انرجیز کا، اور اس وقت پرانے دور میں بڑے بوڑھے کہتے تھے کہ کھڑکی دروازے بند کر لو، بلاؤں کے اترنے کا ٹائم ہے اور بچوں کو اندر کر لو۔ اگر یہ بات سمجھ میں آتی ہے، آپ نے بچے اندر کر لیے، تو گلی میں جو بانٹنے والا سفلی موکلات کو قابو کرنے کے وہم میں مبتلا ہے، ٹھیک ہے؟ قابو کسی سے نہیں ہوا آج تک، ایک وہم ہوتا ہے، ایک مافیا وہم، ایک وہم کا مافیا چل رہا ہے کہ اس کو قابو کر لیں گے تو یہ ہوگا، اس کو قابو کر لیں گے تو یہ ہوگا، ہم ذات قابو کر لیں گے تو یہ ہوگا، جنات قابو کر لیں گے تو یہ ہوگا۔ اس چکر میں جناب علی شر پھیل رہا ہے اور شر کے نام پہ چیزیں بٹ رہی ہیں، بچوں کو نقصان ہو رہا ہے، نبی پاک کی امت کو آپ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ہوتا ہوا تھا کچھ نہیں ہے، کوئی جنات ونات قابو نہیں ہوتے کسی کو، کوئی ہمزاد قابو نہیں ہوتا۔ جن بڑے بڑے بابوں نے کتابیں لکھ کے مر گئے ہمزاد کی تسخیر کے، نہ ان کے پاس ہمزاد تھا، ان کے باپ دادا کے پاس ہمزاد تھا، ٹھیک ہے؟ سب جھوٹ بات ہے۔ جب آپ ہوتا، اگر ایسی کوئی چیز ہوتی تو حضرت جی اپنے مریدین سے کیوں لوٹ رہے ہوتے ہیں؟ ان سے کیوں نذرانے مانگ رہے ہوتے؟ ان کو کیوں بل جیبوں سے نکال کے دکھا رہے ہوتے کہ خانقاہ کا اتنا بل آ گیا ہے اور مسجد کا اتنا بل آ گیا ہے اور جناب علی ذکر کے حلقے والے روم کا اتنا بل آ گیا ہے؟ کیوں بیوقوف بنا رہے ہوتے؟ وہ ہمزاد سے سارے بل ادا کرا رہے ہوتے۔ افریقہ میں ایک کھڈا کھود لیتے، وہاں سے روزانہ 10 کلو سونا نکالتے اور بیچتے، اور وہ کروڑ پتی ہوتے، ارب پتی ہوتے، مریدوں سے تھوڑی بھیک مانگ رہے ہوتے۔ تو پتہ چلا کہ جناب علی یہ چیزیں قابو کوئی نہیں ہوتی، قابو آپ خود ہو رہے ہوتے ہو شیطان کے۔ ہاں جی، یاد رکھیے گا جب بھی آپ کچھ عمل کرتے ہیں تو اس میں کچھ شرائط ہوتی ہیں، اور شرائط میں آپ نے عمل کرنا ہوتا پورے کا پورا، تو قابو آپ ہو رہے ہو یا موکل ہو رہا ہے؟ ہاں،
काबू आप हो रहे हो, जिन्नात हो रहा है, आप काबू हो रहे हो। काबू आप हो रहे हो या हमजाद हो रहा है, आप काबू हो रहे हो और शैतान के काबू हो रहे हो। ठीक है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बड़ी आसान बात फरमाई थी कि वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, अल्लाह की मदद हासिल करो नमाज और सब्र के साथ। ठीक है ना। तो बाकी जो जितनी जुगाड़ें की जाती हैं कि मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, और फ़लानी चीज़ काबू कर लूँगा, हमजाद काबू कर लूँगा, परी काबू कर लूँगा, देव काबू कर लूँगा, काबू कर लूँगा, एक अलग बात है। खुद ब खुद साथ नसीब हो जाता है आपके किसी अच्छे नेक अमल के बायस, वो एक अलग फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। ये जो आपकी सोच काबू कर लूँगा, गलत फहमी की शिकार है। किसी के बाप दादा ने नहीं किया, सब झूठी कहानियाँ चल रही हैं। और जितने शक्की वहमी, अच्छा जितने हमारे यहाँ है ना, हमारे यहाँ दावे बहुत हैं कि इनके पास इतने मोक्किलास हैं, इसके पास इतने, इसके पास इतने, ये जितने भी गोरे हैं ना सफ़ेद चमड़ी वाले, इनके पास ऐसा कोई दावा नहीं है ना। मगर यही जब खैरात देते हैं ना वर्ल्ड बैंक IMF के नाम पे, तभी हम चलते हैं। तो उस वक्त हमारे जिन्नात मोकिलात कहाँ मर जाते हैं। कुछ समझ में आ रही बात। ठीक है। तो होता हुआ था कुछ नहीं है, आप शैतानी सोच के ताबू हो रहे होते हो, जो नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन आप उस अनदेखी सोच, इसको कहते हैं अनभक्त, अकल से अंधे, ठीक है, उसके ताबे हो रहे हो। और जनाब वाली फिर आप एक नेगेटिव फ्रिक्वेंसी में दाखिल हो जाते हो, अल्लाह की मखलूक को नुकसान पहुँचाने का ज़रिए बनते हो, फ़ायदा तो आप पहुँचा नहीं सकते। ठीक है जी। तो इसमें एहतियात करें कि शाम को कोई भी चीज़ बट रही हो तो कम से कम आपका बच्चा वो चीज़ ना खाए, आपने भी नहीं खानी। कोई भी सफ़ेद चीज़ बट रही हो, खुलेआम बट रही हो, ठीक है, तो उससे एहतियात करनी होती है। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।